بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ کام کیا ہے کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ترامیم لائی جا رہی تھی وہ بھی اس سے کافی حد تک جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور عالمی عدالتوں کے حوالے سے تھے اس سے بھی بچت ہو گئی، اور ساتھ آئینی عدالت اور قاضی فیصلہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی، اور ساتھ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے، بھلے 3 لوگوں کا پینل اس ترمیم میں سامنے آیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کیسے کھیلی ہے، اور مولانا اور فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی ایک پیج پہ تھے، دونوں نے حکمت عملی کے ساتھ، مولانا نے آئینی ترمیم کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آئینی ترمیم غیر آئینی طریقے سے لائی جا رہی ہیں، چونکہ جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے یہ بیسک ڈھانچہ ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا۔ جب آپ سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے بینچ بھی پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھ کے بنائیں گی تو یہ سپریشن آف پاور کی جو تھیوری ہے وہ اس کے خلاف ورزی ہے، اور کسی صورت بھی یہ چیزیں آگے چل کے جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی اپنی آئینی جو ترامیم ہے جس میں آرٹیکل 8 میں تبدیلی، آرٹیکل 9 میں تبدیلی اور اس طرح کی وہ ساری چیزوں سے بچت ہو گئی۔ ابھی تک مسودہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے باوجود بھی نہیں پبلک ہوا۔ اب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم 26 نکات والی ہے، وہ 54 نکات والی نہیں ہے۔ یہ متفقہ مسودہ ہے جس میں جے یو آئی نے 5 ترامیم تجویز کی ہیں۔ کابینہ نے جے یو آئی کی ترامیم کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ وفاق اور صوبوں میں بھی آئینی بینچز بنائے جائیں گے، صوبوں میں بھی آئینی بینچز۔ اب یہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے وہ جو بھی کریں، اور پہلے کون سا جو ہے وہ کہا جائے جی کہ اب ان کے آئیں گے، پہلے بھی تو انہی کے ہی ہیں۔ تو 5 ترامیم تجویز کی گئی ہیں، کابینہ نے منظور کی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے پاس اپنی ہائی کورٹس میں آئینی بینچز بنانے کا اختیار ہوگا۔ آئینی ججز کی نامزدگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی نئی ہیئت ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز اور 4 پارلیمنٹیرینز جن میں 2 سینیٹرز اور 2 ایم این اے شامل ہوں گے، جن میں 2 کا تعلق اپوزیشن سے اور 2 کا تعلق حکومت سے ہوگا۔ وزیر قانون ہوں گے، اٹارنی جنرل بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ سے باہر یعنی غیر منتخب غیر مسلم رکن اور خاتون بھی کمیشن میں شامل ہوگی۔ وزیر قانون نے بتایا، اب یہ ٹوٹل 12 رکنی کمیٹی ہوگی۔ وزیر قانون نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اس پیکج کا حصہ ہے اور ان کی مدت 3 سال ہوگی۔ اگر کوئی 60 سال میں چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے چیف جسٹس نہیں ہوگا بلکہ وہ 3 سال کے لیے ہوگا، لیکن 65 سال سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس کا نام تجویز کرے گی۔ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا جس کی بنیاد پر انہیں ترقی دی جائے گی۔ اب یہ جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے بھی ہوں گے اور اس میں حکومتی بھی ہوں گے، اور پھر 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے 2/3 اکثریت، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس کا نام تجویز کرے گی۔ اب یہ 2/3 اکثریت کے اوپر معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، اور جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اگر 12 رکنی کمیٹی کی بات کریں یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بات کریں تو دونوں جگہوں پر جو منصور علی شاہ ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے، ان کے کیلیبر کو بھی لے کے اور ان کے حوالے سے جو ان کی سینیورٹی کو بھی دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہر صورت اگلے چیف جسٹس ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ان آئینی ترامیم کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے کافی چیزوں میں جو ہائی کورٹس کے ٹرانسفر ہونے تھے، ججز کے ٹرانسفر، اس حد تک بھی بچت ہو گئی ہے۔ آرٹیکل 199 میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، بنیادی انسانی حقوق کے کیسز نہ سنے جائیں، اس میں بھی بچت ہو گئی ہے۔ اور بھی ابھی تو مسودہ سامنے آئے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک ہمارے بھی سامنے نہیں آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور آئینی عدالت، الگ سے آئینی عدالت کا تھا، ابھی آئینی بینچز والا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آئینی بینچز کو ایسا آسان کام نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر بناتے پھریں گے۔ اکثر تو آئینی کیسز وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر فل کورٹ بنتی ہے، فل کورٹ میں کون بیٹھے گا، کون اس کو ہیڈ کرے گا؟ تو یہ ایک ایسا انہوں نے کام کیا ہے جو ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کہ بس ایک ضد تھی اور اس ضد کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ باقی ان کے نالج میں ہے کہ یہ معاملہ آگے چل کے ان کے گلے پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کے سامنے بھی سرخرو ہو گئی ہے، عدلیہ کے سامنے بھی سرخرو ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ڈٹ کے کھڑی رہی ہے، اور ساتھ
جو انہوں نے آئینی ترامیم کی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان کے حوالے سے اور آئینی ترامیم فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترامیم کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ کر اس کا زہر نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئینی ترامیم کا مسودہ تھا وہ کالا سانپ تھا، ہم نے اس کے دانت توڑ کے اس کا زہر نکال دیا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم 26ویں آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ فضل الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت آئین میں اب اگر پی ٹی آئی ساتھ دیتی پھر بھی یہی آئینی ترامیم ہونی تھی، اور اب بھی وہی آئینی ترامیم ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا ہے، اپنی سیاست بھی بچا لی ہے اور اپنا نظریہ بھی بچا لیا ہے، اور آئینی ترامیم بھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے وہی آ رہی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا ہیں بھی ایک پیج پر۔ مولانا نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ حق من جانب ہیں کہ وہ ان آئینی ترامیم کا حصہ نہ بنے، وہ اس بات پر حق پہ ہیں۔ فضل الرحمان نے بیرسٹر گوہر علی خان کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ مولانا نے جو کردار ادا کیا، جس بردباری کا مظاہرہ کیا، اس پر ہم مولانا کے بےحد مشکور ہیں۔ ہمارا مولانا سے تعلق اسی طرح رہے گا، ہمارا آج بھی مولانا فضل الرحمان سے طویل مشاورت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، آئین میں ترمیم سنجیدہ مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں عمران خان کی مرضی اور مشاورت سے کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم اصولی موقف دے چکے ہیں، ہمارے ایم این اے سینیٹرز کو ہراساں کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس بل پر پی ٹی آئی ووٹ نہیں دے سکتی، ہم اثار عمل میں شرکت نہیں کریں گے، ترمیمی بل پر ووٹ نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں ضرور جائیں گے، وہاں تقریریں بھی کریں گے، وہاں پورا واچ بھی کریں گے، چونکہ گنتی ہونی ہے نا، لیکن ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ فضل الرحمان کے لوگوں کے ساتھ مل کے تو ان کی آئینی ترمیم نہیں ہونی، تو مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو رکھا ہوا تھا انہی کو استعمال کیا جائے گا، تو وہ جو ایک منہ کالا کروانے والا معاملہ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا اور پھر یہ سارا کچھ کروایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں، پی ٹی آئی کا ووٹنگ میں حصہ نہ لینا ان کا حق ہے، جو حالات اور جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ حق من جانب ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا۔ اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہیں انہوں بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ان کی جانب سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ اب چونکہ کچھ صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف ساتھ بھی دیتی تو کچھ نہیں ہونا تھا، یہ جو ترمیم ہے یہ آنی تھی، چونکہ وہ 3 ججز کا پینل بھی اور 3 ججز کے پینل کے علاوہ آئینی بینچ، اس سے تو وہ پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تو اب فارم 45 کا ان کے تمام مقدمات، ان کے کیسز، ان کا نظریہ، ان کا بیانیہ، ان کی قربانیاں سارا کچھ ختم ہو جانی تھی، اور اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ ہیں جن کو 12 رکنی کمیٹی میں جو 2/3 اکثریت ہے وہ تو ابھی کسی کے پاس ہے نہیں، لہٰذا سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ کل ملا کے مولانا اور پی ٹی آئی کی بات مانی گئی ہے، لیکن گھما کے درمیانی راستہ نکالا گیا ہے اور فوجی عدالتوں کی شک بھی نکالی گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جب مولانا سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ جی کالے سانپ کی بات کی ہے، تو وہ سانپ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ لمبی بات ہے، 1 مہینہ گزارا ہے، خدا کا خوف کرو، آپ کو بھی پتہ ہے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا۔ اب منصور علی شاہ صاحب اگر ہوں گے چیف جسٹس ہوں گے یا افریدی صاحب ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، اب عدلیہ کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے، شکست اس بات کا تعین نہیں ہوتی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ شکست اس بات کا تعین نہیں ہوتی کہ آپ غلط تھے یا آپ نے کوشش نہیں کی۔ تاریخ میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جہاں پر حق پر کھڑے لوگوں کو وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باطل غالب آ جاتا ہے، اور اصل چیز آپ اپنی کوششوں کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کے مقاصد تھے وہ بھی اچیو کر لیے گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ درست فیصلہ کیا۔ آگے چل کے اب اگر عدلیہ کہیں نہ کہیں سٹینڈ لیتی ہے، کل تک تو یہ بات ہوگی کہ جی ہم نے تو مشترکہ ایک فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کہتے ہیں جی فارم 45 تو فارم 45 کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، دوسری بھی ہمارے ساتھ تھے۔
اب جب یہ معاملہ جائے گا کہ کیا اکثریت تھی آپ کے پاس، مخصوص نشستیں آپ کے پاس نہیں تھیں، KPK کے سینیٹر آپ کے پاس نہیں تھے، سب سے جو بڑی سیاسی جماعت ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی، وہ دونوں ایوانوں میں اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو PTI سب سے بڑی سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں، اور KPK کے سینیٹر آتے ہیں تو PTI سب سے بڑی جماعت سینٹ میں۔ تو جب بڑی سیاسی جماعت جس کے پاس بڑا عوامی مینڈیٹ ہے وہ ان آئینی ترامیم کے ساتھ نہیں کھڑی، تو پھر ان آئینی ترامیم اور پھر وہ بیسک جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ درست اقدام ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف انہی آئینی ترامیم کا حصہ بن جاتی، پھر یہ صافی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کیا، پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کچھ کیا، اور اب جو بھٹو کا آئین تھا اس کے ساتھ بھٹو کے ہی نواسے نے جو حشر کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کم از کم اپنا اب بیانیہ دینے کے قابل ہے۔ نئے مسودے میں آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز کی گئی ہے، اور آئینی ترامیم میں اب وکلا نے کہا تھا تحریک شروع کریں گے، حامد خان نے اعلان کیے تھے، تو اب دیکھتے ہیں وہ بھی تو کیا کرتے ہیں نا، ان کو بھی تو دیکھنے دیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے سانپ بھی مر گیا ہے اور لاٹھی بھی بچ گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کی بیسیکلی یہ کامیابی ہے۔ ان کا مقصد قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن، آئینی عدالت، الگ سے آئینی عدالت، سپریم کورٹ کو سیشن عدالت کے برابر کرنے کا ان کا مقصد تھا، اور وہ ساری چیزیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں۔ بینچ کون بنائے گا؟ چیف جسٹس۔ باقی تمام کیسز میں اب آئینی کیسز ٹوٹلی 150 ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی آئینی کیسز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔